اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس نمبر 12۔ ہم اپنے پچھلے درس میں بتا چکے ہیں عشق مجازی سے عشق حقیقی کا راستہ۔ اب ہم واپس اپنے قصے کی طرف آتے ہیں کہ بادشاہ جب طبیب کو وہاں پر لے کر گیا لونڈی کے کمرے میں، تو وہ اس کے راز سے آشنا ہو گیا۔ طبیب اسے سمجھ آ گئی کہ یہ کس قسم کا روگ ہے۔ طبیب جب لونڈی کے مرض کے راز سے واقف ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں کنی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بس سوائے طبیب و بیمار کے وہاں کوئی نہ رہا۔ طبیب نے نہایت نرمی سے پہلے اس کے شہر کا نام پوچھا، پھر رشتہ داروں اور تعلق داروں کا ہاتھ اس کی نبض پر رکھ دیا۔ جب طبیب اس کے مرض سے آشنا ہو گیا کہ یہ عشق کی بیماری ہے، اب وہ اس عشق کو ڈھونڈنے لگا کہ اس کا عشق ہے کہاں پر۔ اب یہ عشق کو ڈھونڈنے کا یہاں پہ راز ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا، پیر میں چبھے ہوئے کانٹے کو نکالنا جب ایک مشکل کام ہے تو دل کے کانٹے کا کیا حال ہوگا۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ہر ایک دلوں کے کانٹے دیکھ سکتا تو پھر دنیا سے غموں کا مٹانا کیا مشکل تھا۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے یہاں پر جو تشریح کی وہ یہ ہے کہ دلوں کے کانٹوں کو نکالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہر کوئی دلوں کے روگ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو دلوں کو دیکھ سکتے ہیں، جو دلوں کے بھید جان لیتے ہیں۔ وہ بہت پیچیدہ لوگ ہوتے ہیں، سیدھا سے کہیں پہ وہ لوگ ملتے ہیں، ہر جگہ پہ یہ لوگ میسر نہیں ہوتے۔ آگے مثال ہے، اگر کوئی گدھے کی دم کے نیچے کانٹا رکھ دے تو وہ نااہل کودنے لگے گا تاکہ یہ اس سے دور ہو، لیکن کودنے کی وجہ سے کانٹا اور اندر دھنستا جائے گا۔ اس لیے کوئی عقل مند چاہے جو دل کے کانٹے کو نکالے، وہ عقل مندی ہوتا ہے جو دیکھیں نا، مولانا صاحب نے یہاں مثال دی کہ کسی گدھے کو دم کے نیچے اگر ہم لگا دیں تو وہ کودنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ کودتا ہے تو کوئی نہیں جان سکتا کہ اب اس کو کیا ہے۔ اب صاحب عقل ہی لوگ ہوں گے جن کو وہ چیز نظر آئے گی یا کچھ ہوگا۔ یہ مثال بھی دل کی طرح مولانا صاحب نے بتائی ہے، تو یہ قابل غور ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ دل کے درد کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ طبیب جو ہوتا وہ اس کے دل کے راز کو سمجھ گیا، تو اب اس نے اپنا جو ہاتھ وہ نبض پہ رکھ دیا، اور سب سے پہلے اس کو پچھلے واقعات، اس کے رشتہ دار، اس کے والدین، ان کا نام لینے لگا۔ جہاں پہ اس نے اپنا وہ وقت گزارا تھا ان کے بارے میں بات کرنے لگا کہ کہیں تو اس کا جو جانی یا محبوب ہے اس کا نام تو کہیں پر تو آئے گا، کہیں رشتہ داروں میں یا کسی غیروں میں کہیں پر تو اس کا نام آئے گا نا۔ اس نے نبض پہ ہاتھ رکھا تاکہ وہ اس کے عاشق یا جہاں پہ اس کا محبوب ہے اس کو جان سکے، نبض سے پہچان سکے۔ مختلف شہروں اور لوگوں کے بارے میں پوچھتے حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن نہ تو اس کا چہرہ زرد ہوا اور نہ نبض پھڑکی۔ طبیب نے بہت کوشش کی، بہت سارے علاقے جو اس کے واقعات آتے گئے، دیکھتا گیا، سنتا گیا، سنتے کافی ٹائم گزرنے کے بعد جب نہ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، نہ اس کی نبض میں وہ تیزی تھی، نہ پھڑکن تھی جس سے طبیب محسوس کر پاتا کہ یہ اس کا جہاں پہ یہ نبض پھڑکی ہے یہ اس کے محبوب کا شہر ہے یا کیا چیز ہے، وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔ لیکن باتیں کرتے جب وہ لونڈی
شہر سمرقند کا ذکر آیا تو لونڈی نے آہ سرد بھری، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بس جب اس نے یہ آہ بھری، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، یہ روحانی طبیب جو تھا یہ سمجھ گیا کہ شہر سمرقند جو ہے در حقیقت یہاں پہ کچھ راز چھپا ہوا ہے۔ اب اس نے مزید سمرقند کے متعلق اس سے باتیں شروع کی اور پوچھنا شروع کیا۔ پوچھتے پوچھتے وہ کہنے لگی وہاں ایک تاجر نے مجھے ایک مالدار سنار کے پاس بیچا، وہاں ایک تاجر نے مجھے ایک مالدار سنار کے پاس بیچ دیا، یعنی فروخت کر دیا، بیچا۔ اس کے پاس میں 6 ماہ رہی، پھر اس نے بھی مجھے بیچ دیا۔ جب اس نے کہا کہ اس سنار نے جب اس مالدار سے خریدا، یہ سنار کے پاس 6 ماہ رہی۔ 6 ماہ جب اس نے کہا کہ میں سنار کے پاس 6 ماہ رہی تو اس کی نبض پھڑکی، نبض میں تیزی آئی، پھر اس کی آہ جو تھی وہ سرد ہونا شروع ہو گئی اور چہرہ جو تھا وہ زرد ہو گیا۔ تو طبیب سمجھ گیا کہ یہ جو سنیار ہے اس میں کچھ راز ہے۔ تو طبیب نے جب یہ باتیں سنی، سنیار کے وہ وہاں ایڈریس تک پہنچ گیا، اس نے کہا کہ مانو یا نہ مانو یہ سنیار جو ہے نا یہ اس کا تعلق یہاں پہ جا کے جڑ رہا ہے۔ تو اس نے لونڈی سے بڑی محبت اور پیار سے اس کا نام پوچھا سنار کا کہ اس کا نام کیا ہے، سمرقند کے رہنے والا سنار، اس کا نام کیا ہے، اس کا مکمل پتہ پوچھا۔ لونڈی سے کہا کہ اب تو تکلیف سے نجات پا جائے گی۔ اب ظاہری بات ہے جب وہ وہاں پر پہنچ گیا تو اس نے لونڈی سے کہا کہ اب تو پریشان نہ ہو، میں تیرا مرض سمجھ گیا ہوں، کسی نے تیرا مرض سمجھا ہی نہیں تھا، اب میں تیرا مرض سمجھ گیا ہوں، تجھے اور کوئی مرض نہیں، دل کا ہی روگ تھا، اب یہ سنار ہی اصل میں دل کا روگ ہے تیرا، میں تیرا مرض سمجھ گیا ہوں اور اب تیرے ساتھ وہ کچھ کروں گا جو بارش چمن سے کرتی ہے، میں 100 باپوں سے بڑھ کر تجھ پر مہربان ہوں۔ اب یہاں پہ طبیب نے کہا تو پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، رحم دلی سے پیش آؤں گا، میں اس معاملے کو اس طریقے سے حل کروں گا کہ تجھے تیری محبت مل جائے، تو مجھ پر بھروسہ رکھ، تو یہ جو راز ہے کسی پر نہ کھولنا، کسی کو نہ بتانا، یہ جو راز میں بتا رہا ہوں یہ کسی کو مت بتانا، یہ راز جو ہے یہ آپس میں رکھنا، یہ کسی پر نہ کھلے، اگر یہ کسی پر کھل گیا تو پھر معاملہ خراب ہوگا، میں اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا، اپنے طریقے سے اس کو جس طرح ہوگا میں اس کو کور کر لوں گا۔ پھر آگے مولانا صاحب نے بڑی ایک اجلاس کی بات لکھی ہے یہاں پر، جو رائے سلوک کے یا میرے دوست احباب عاشق رسول ہیں، دیکھیں یہاں پر ایک بہت ہی پتہ کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنا راز چھپایا وہ مراد کو پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے اپنا راز چھپایا وہ جلد مراد کو پہنچا۔ دانا زمین میں چھپتا ہے تو درخت بنتا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے جب ڈسکس ہوتی ہے تو اکثر میں پوچھا کرتا تھا، بہت سارے لوگ کہتے تھے اپنی باتوں کو چھپایا کرتے تھے، تو میں بہت حیران ہوا کرتا تھا کہ یار یہ لوگ اپنے راز کیوں چھپاتے ہیں، کیا وجوہات ہے اس کی، چھپانے کی وجوہات کیا ہے؟ تو میں نے جب پوچھنا کہ آپ اپنی بات کیوں چھپاتے ہیں، یہ راز ہے یا کچھ بھی ہے، جو بھی آپ کام کرنا چاہیں اسے راز میں رکھ رہے ہیں، تو اب اس کو چھپا کیوں رہے ہیں؟ تو لوگوں نے مجھ سے کہنا جی کہ بات دراصل یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہم اس کو چھپا اس لیے رہے ہیں کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، اکثر لوگوں کی نظریں بری ہوتی ہیں، نظریں لگ جاتی ہیں، کوئی آہ بھر دے تو ہمارا کام خراب ہو سکتا ہے، تو مختلف وجوہات لوگ مجھے بتایا کرتے تھے، مجھے وہ باتیں نہ سمجھ نہیں آیا کرتی تھی۔ تو جب میں نے یہ مثنوی معلوم کی یہ یہاں اس تحریر پر آیا، تو جب میں نے اس کی تفسیر شرح جو میں نے کی تو یقین کر کے میں حیران ہو گیا، تو میں ان لوگوں کی سوچوں کو سلام کرنے لگا کہ یار جو بات بھی ہے جو ان کو سمجھ آئی، لیکن اصل بات تو یہاں پر چھپی ہوئی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جس شخص نے اپنا راز چھپایا وہ جلد مراد کو پہنچا۔ یہاں پر سلوک کے منازل جو سلوک کی منازل طے کر رہے ہیں سالک جو ہیں، جو عاشق جو ہیں، ان کے لیے یہاں پر ایک بہت بڑا راز ہے۔ دیکھیں اکثر یہاں پہ 2 باتیں ہوں گی، اب
سب سے پہلے جب بھی کوئی راز انسان پہ کھلتا ہے، جب راہ سلوک پر چلا جاتا ہے تو سالک پر بہت سارے راز کھلتے ہیں۔ یہ جب راز چھپایا جاتا ہے نا تو مزید اور برکات نصیب ہوتی ہیں۔ میں اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں تھا تو اچانک ایک دوست میرے پیر بھائی تھے تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے بات کی تو وہ بات میرے پیر صاحب تک پہنچ گئی۔ وہ راز ہے ایک جو میں نے ظاہر کیا تھا، تو میرے جب پیر صاحب کو پتہ لگا تو میرے مرشد پاک، مرشد کریم، میرے قبلہ و کعبہ، میرے آقا و مولا نے مجھے تنہائی میں بلایا، بتایا کہ بیٹا آپ نے یہ راز افشا کیوں کیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ان رازوں کو چھپاؤ، جتنا چھپاؤ گے بیٹا اتنا ہی فائدہ ہے۔ تو میں نے ایک وہاں سے حکم سنا، لیکن اس کی شرح جب میں نے یہ کی تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا مرشد پاک کی باتوں پہ عمل کیا کریں۔ جو وہ سبق اسباق بتاتے ہیں ان میں راز ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ یہ راز میرے اس وقت کھلا تو الحمدللہ مرشد پاک کی اس بات کو تو میں نے دامن سے باندھ لیا نا، نہیں کھولیا الحمدللہ۔ لیکن آج یہ جو راز کی جو میں آپ کو شرح بتا رہا ہوں، جب یہ کھلی تو مجھے سمجھ لگی کہ اصل میں بات کیا ہے۔ دیکھیے وہ تو میں نے پیر بھائی سے گفتگو کی تو چلو وہ بھی رائے سلوک کے مناظر طے کر رہے تھے، تو کہنے کا مطلب اگر میں کسی جاہل کو بتا دیتا، بات سوچنے کی دو باتیں ہوتی، آپ کسی عقل مند کو بتائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ مان جائے، آپ کسی جاہل کو بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بحث پہ اترے گا، وہ آپ سے بحث مباحثہ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہو گیا۔ ایسے ایسے راز ہوتے ہیں کہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ وہ کھول دیں گے تو ایک تو آپ خود بھی گمراہ ہونے کے چانس ہوتے ہیں، دوسرا جن کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے نفرت کر سکتے ہیں یا علیحدگی آپ سے اختیار کر سکتے ہیں، آپ کو بھٹکا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے۔ اس لیے جو بھی راز ہوتے ہیں نا وہ بہت خاص لوگوں سے آپ اپنے راز کھلا کریں، ہر عام و خاص سے۔ اپنے خواب اگر آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی خواب بھی دیکھتے ہیں تو بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ خاص لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھی جائے، عام و خاص کو بھی تعبیر نہ بتائی جائے۔ یہ بھی ایک ٹاپک چلا ہے لیکن اس میں بہت سارے راز ہیں خواب کے، وہ آگے چل کے آپ سے بیان کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ راز کو چھپانا جلد منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مفہوم ہے۔ تو آج ہم نے جو سبق اس میں سیکھی ہے، سب سے اہم چیزوں سیکھی ہے وہ یہ راز چھپانا ہے۔ ہم نے اپنے پلان، اپنے منصوبے، اپنی باتیں، اپنے جو بھی کام ہیں وہ لوگوں پر ظاہر نہیں کرنے۔ صرف مشاورت کے لیے جو لوگ مخصوص ہوں ان سے مشاورت کریں گے، ان سے مشورہ لیں گے، باقی ہم اپنے راز کو اوپن نہیں کریں گے۔ یہ بھی رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ چنے ہوئے لوگ، مخصوص لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوں، جو آپ کی نظر میں واقعی کوئی اللہ تعالیٰ کے رتبے پر مخصوص ہے، تو آپ ان سے وہ راز بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے راز کسی سے بیان مت کیجئے گا۔ یہ آج کا ایک بہت امپورٹنٹ راز تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس راز کو جانیے، ان پر عمل کیجئے۔ اور ایک پیغام ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ان میں جو راز ہوتے ہیں ان کو توجہ سے سنیں۔ کوشش کیجئے اپنی ڈائری یا نوٹ بک ایک ساتھ رکھا کریں، ان باتوں کو ساتھ ساتھ نوٹ کیا کریں۔ جو راز ہوتے ہیں یہ جہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں وہ اپنی پنسل سے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کیا کریں تاکہ وہ آپ کو بھولنے نہ جائیں۔ آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہا کریں جہاں پہ میں آپ کو بتایا کرتا ہوں۔ تو ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہا کریں اور نہیں آنے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں اور بڑی توجہ سے دیکھا کریں۔ اکثر آپ کی توجہ چاہیے، آپ توجہ دیں گے تو یہ راز مزید کھلتے جائیں گے۔ دعا کیا کریں اللہ پاک مثنوی مولا روم کا جو باطن ہے، جو مغز ہے، جو راز ہے وہ میرے سینے پہ بھی کھول دے اور آپ پر بھی کھول دے۔ دوستوں کو بھی اس ویڈیو میں شامل کیا کریں، ان کو بھی گروپس میں یا اس طرح وقتاً فوقتاً دعوت دیا کریں اس درس کو سننے کے لیے۔ اللہ پاک ہماری اس نیکی کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اجازت دیجیے مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔